اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں. آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے. کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز. میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن. تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے پراؤڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو
کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ. شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں. عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے. اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. تو اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کی. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں اتنی ریسٹرکشنز ہوں تو بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی.
کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی, بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا, یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی, آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا, وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام, نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبر ہی کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا, انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ
یار ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض، لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے، یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں، اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے، کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو، جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے، تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی، بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے، جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا، خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا ان کا، وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے، زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح، صحیح ہے نا؟ انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے. یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں، جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے. اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا، کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا ہی ہے. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے، کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں، جامع الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں، کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں، تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو، کوشش نہیں چھوڑنی ہے. کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو یہ اس گناہ تک نہیں رہو گے، پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے، کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں، وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6 7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تو پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں، یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا، پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ، یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے، یا کم ہو جائے گی، یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا، اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا، ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن، بڑھ چڑھ کے حملے کرنا، ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن، حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا، وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے، یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے، چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا، لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں، کم از کم یہ کرتا رہا، اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے نوافل پڑھوں گا، یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا، یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا.
کچھ نہ کچھ سزا دے، شروع میں ہلکی سزا دے، بہت زیادہ سزا نہ دے، تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی ازواجہم، اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج میں نے یہ سورت ختم کرنی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے، تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کافی ہے نا یہ۔ لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے۔ آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو۔ دیکھو، ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے، آپ اچار نہیں کھا سکتے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں۔ ہاں آپ پی سکتے ہو، ڈاکٹر یہ کہے گا نا، بس اتنا کافی ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے، اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے۔ وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو، حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو، کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی، کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، برابری کرے گا۔ تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی، پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا، اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے، نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے، لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت۔ مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے، میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا، یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی، ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا، میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو، وہ مذاق تھا۔ صحیح ہے، تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا، جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے، تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار، تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا، تو یخاف علیہ الکفر، اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو، اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے، اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے، اس میں بھی اس کو ملامت کی جائے گی، یار شادیاں تو کرے جا رہے ہو، حقوق پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی ملامت کی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو، برابری بھی کر رہا ہو، شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں۔ کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا، جب میری تیسری ہوئی ہے، تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں، تو میرا خیال تھا ملیں گے، ویل ڈن ماشاءاللہ۔ ایسے مجھے دیکھا انہوں نے، کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا، میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں۔ ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا، کیا پھر کر لی، ایسا طنز کیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں، مجھے ایسا محسوس سا ہوا، اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے۔ پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تھپکی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں، حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا، اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے، اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے، اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ،
کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, وہ اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, تو چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا, تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی. ان کی لائف کیا تھی, پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000, آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی, بہترین. وہ ان کی لگژری. گاڑی ایسی تھی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی, سوچ لو کیا گاڑی ہوگی. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا, ہم کیونکہ رکشے سے آتے تھے مدرسے, اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے خوراک بھی ان کی خاندانی تھی, خوراک میں سیب, بادام, انڈے, یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے, دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا, اللہ والے نہیں تھے, پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت, سخاوت اتنی تھی, اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے, ایسے نوٹوں کی گڈیاں میں اس پہ رکھی ہوتی تھی. اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے, پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا, باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے لوگ آتے نا بدگمان ہو جاتے, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ, اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے. ان کا کمرہ دیکھ کے, ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے,
تو ہم کہتے تھے کہاں سے صفائی شروع کریں بھائی. یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے, ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے, میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے, گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے, اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلے تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو یہ اوپر کی باتیں, یہ سمجھ میں نہیں آئی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل نظر آ رہا ہے, صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھی. ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے, لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے, ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا, ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے, ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسے ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں, ایسی صفائی اور خوشبوئیں, او بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کی صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا, میں کیا کہتا, فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں, معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے, اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے, کو دیکھ کے اندازہ ہوا, اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے, پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا, چاہے کرائے پہ ہوں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے. پھر تو پیدل جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے, اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم. اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے, اتنا چھوٹا گھر ہو, اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا, اور ایک ہی پیالہ تھا, اسی میں کھانا, اسی میں پانی, اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا, بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا, اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی, یا لوگوں کو گارڈ وارڈ کو اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب, تو وہ عمر بن خطاب تھے بھائی, وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاد یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاد کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاد اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے. ایک استاد الو کا پٹھا پڑھاتے تھے, ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا نہیں, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو کے کھاؤ, اس میں نیمبو بھی نچوڑو, اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا, میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ, ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے, اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو, میں بولتا ہوں نلی الگ سے ڈال اس میں, اور مغز الگ سے ڈال, اور گریوی شروع میں ہی لے آ, گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچاروں کو
اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو، حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے. نا اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے ایک درجے کا مجرم، کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر، یا وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور، اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے، یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے، کھانے دو اس کے بچوں کو بھی، خود بھی اچھا کھانے دو اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں، تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو، تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی، گفٹ دے دی، کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے، اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاتا رہتا ہوں، پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا، وہ پھر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کا احترام. عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں، ہاں بھی بہت گاڑی. احترام علماء کا. جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا. بھائی اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا، یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے ان کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں، مالی معاملات میں، کیریکٹر میں، بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس میں عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو. تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے، اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں، ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں. لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے. اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا، اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں، اپنے پاس رکھتا میں. بدگمانیاں ہوتی، انگلیاں اٹھتی. بھائی ایک آدمی نہیں ہے، پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا، اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی. تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو، مدرسے کا ہو، سب کو کرنا پڑے گا. کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں، نہ فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی. ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے، پورا حساب ہوگا، اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس نہیں ہو، یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا. لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا، دور. تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے، یہ نہ مت سمجھ لینا کوئی نامحرم عورت ہے. تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام، اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے. وہ بندے آتے ہیں نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے، یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو، آپ جانے وہ جانے، یہ کیا ہے؟ تو مسجد کا ہے، یہ مدرسے کا ہے. تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے. اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں، وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے. اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شریعت میں اجازت. ان چیزوں پہ اعتراض کرو، نہاری پہ اعتراض مت کرو. بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، پھر گدھے پہ لانا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ تو سائیکل پہ بھی جائے گا. تو نبی کے دور میں تو بھائی سائیکل بھی نہیں تھی، لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے. تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقوی کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، 28واں پارہ، کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے، 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں، نہاری بھی حلال ہے، مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے، لیگ پیس بھی کیا ہے، حلال ہے. اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے، حلال ہے. کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے، جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں. امریکہ میں اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے، حلال ہے اگر کوئی گھوم رہا ہے. سوئمنگ بھی کیا ہے، حلال ہے. ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی،
حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اعتراض, یعنی کل عید تھی نا بعض علاقوں میں, ملک کے بعض علاقوں میں گزشتہ کل عید تھی, یعنی جمعرات کو عید تھی, اور عید کے دن بھی کل رات کو ان کو چاند نظر نہیں آیا. حالانکہ 30 کا چاند جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں ایک متفقن علیہ اصول ہے کہ وہ تو کھلی آنکھوں سب کو نظر آتا ہے. 29 کے چاند میں اختلاف ہوتا ہے, کسی کو آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا. 30 کا تو بہرحال نظر آئے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا باریک ہو کے نظر ہی نہ آ رہا ہو. لیکن خیر چل رہا ہے سب کچھ مارکیٹ میں, کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے, دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا, اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیسی شکلیں ہماری, کیسے ہم بات کرتے ہیں, اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم, اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے. اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم, وہ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل. ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے, اس کی عزت سے, اس کی شہرت سے, اس کی خوبصورتی سے, اس کی صحت سے. اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے. اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا, ظاہر پرست, وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی ہے. دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے, گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں. دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی, نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی. دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے, سیب ہے. میرے ساتھ ایسا 1-2 دفعہ دھوکا ہو چکا ہے, کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل, میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے. تو آرٹیفیشل کیلا, مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے, مصنوعی سیب, مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں, لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو, مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو, یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا, ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ, کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو. ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں, سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے. مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے, نہ انرجی ہوتی ہے, وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے, دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا. تو سیب وہ لیا کرے کوک کی گیند کی طرح, سر پہ مارو تو بندے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا, کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو. خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں. تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا, وہ کہے گا جب یہ اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے. تو انسان کو بھی تولنے کے, انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں. جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گوشت کتنا ہے اس میں. ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا. گدھا قیمتی ہے, کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا, اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے, بولیں قیمتی گدھا ہے, لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے, یہ بیل بڑا زبردست ہے, کون سا بیل اچھا ہے,
اونچا ہو گوشت تو اس میں اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے. تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جانور کا کام ہے, گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا, زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا. وہ اگر سارے کام کر رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا ہے بھائی, تھوڑی کسی کام کا ہو گیا. تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں. آپ مزدور گھر میں لے کر آئے, اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو. اب کیا ہے, وہ کنواں نہیں کھود رہا, وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, اس میں دعائیں مانگ رہا ہے, لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا, آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے, آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہا ہے. آپ کو ضرورت ہے کنویں کی, گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہا. آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو. جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے, تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں تو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا, آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو وہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ, چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے ہیں. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, مجھے کن کن چیزوں پہ شرم آتی ہے, کن کن چیزوں پہ شرم نہیں آتی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ پیسے مانگے ہیں تو دے دو, نہیں تو چھوڑ دو. تو جس کے ذمے جو کام ہو, آپ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو جب ہوگی جب جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا آپ اس کو, وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. کمپنیوں میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, دبئی میں ایک ہمارے جاننے والے کو بڑے قابل تھے, لیکن ایک کمپنی میں جاب نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے. وہ کوئی گورا تھا کمپنی کا اونر, اس نے انٹرویو کے لیے جو جاب کے لیے کسی بندے کو رکھا ہوا تھا, اس نے داڑھی دیکھی, پتہ نہیں فنڈامنٹلسٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ, ریجیکٹ کر دیا. جو کمپنی کا اونر تھا گورا, اس نے جب اس کی پورے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, تو اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ جو انگریز تھا غیر مسلم, وہ پوچھ رہے مسلم سے, جو انٹرویو لینے والا مسلم تھا, بھائی اس کی تو سی وی بڑی مضبوط ہے, اس کو آپ نے کیوں مسترد کر دیا؟ کہ سر وہ داڑھی ہے اور تھوڑا مذہبی بہت زیادہ. تو اس نے کہا میں نے داڑھی سے کیا کرنا ہے یار, میری کمپنی کے کام کا آدمی ہے, تو مجھے داڑھی ٹوپی سے کیا لینا دینا. اس کو پھر کراچی فون کر کے جاب کے لیے بلایا ہے, جس کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا. گورے میں اتنی عقل تھی کہ بھائی داڑھی رکھے یا نہیں رکھے, میری کمپنی کے لیے جب یہ کام کا ہے تو مجھے اس کی داڑھی سے کیا لینا دینا. یورپ میں میرا سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے کی نماز میں بعض دفعہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, جو ہمارے مینیجر ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کیونکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کمپنی کے کام میں نقصان ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو جمعے کی نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. تو تمہیں جمعے سے اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کو جمعے سے کوئی نفرت ہے, وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ جمعے میں لگائیں گے ہمارا کام نقصان ہوگا. تو آپ ان کو یہ بولو کہ سر ہم جمعے کے دن گریوی میں 2 گھنٹے اضافے لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں جمعے کی 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو, اور جو ہمارا آفس ٹائم 6 بجے یا 8 بجے ختم ہوتا ہے, جمعے کے دن 10 بجے ختم ہوگا, 1 گھنٹہ ہماری طرف سے گریوی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ, ان کو چھٹی ملی پھر, اور پھر انہوں نے کہا 2 گھنٹے بھی نہیں, بس 1 گھنٹہ جو آپ نے وہاں لگایا 1 گھنٹہ ادھر لگا دو. تو عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو جو کام لینا ہے, کسی شخص کو بھی تولا جاتا ہے اس کے اس کام کی وجہ سے جو کام اس کے ذمے لگا ہے. اگر وہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے, وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے شادی کی, آپ کی بیگم جو ہے وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, بڑی پروفیشنل اور بلکہ سائنٹسٹ ہے, اور وہ ناسا میں بڑی اچھی, وہ بھی مارس پہ سیارہ بھیجنے کے لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ بن کے جائے گی اس میں, لیکن سارا دن وہ غائب رہتی ہے, پورا ہفتہ غائب. 1 مہینے کے بعد آپ کی وہ بھی ملاقات مریخ پہ ہو رہی ہے اس سے, کہیں وہیں بلا لیا اس نے, خلا میں آ جاؤ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
تو آپ بولو گے بھائی میں تیری کوالیفیکیشن کا مجھے کیا فائدہ, بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ وہ کہہ رہی میں اتنی بڑی سائنٹسٹ, دیکھو میری قابلیت دیکھو. آپ کہو گے باپ سلوٹ آپ کو, آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, لیکن میں نے بیگم بنا کے غلطی کر لی. آپ کو بیگم وہی ہوتی ہے جو زمین پہ رہے. کیا خیال ہے؟ زمین پہ رہتی, گھر میں میری اماں کی خدمت کر لیتی, میٹرک پاس ہوتی, اماں کی خدمت کر لیتی, مجھے سنبھال لیتی, وقت پہ چائے بنا کے دے دی تھی. میں ذرا مصروف آدمی ہوں, بزی ہوتا ہوں, تو مجھے چائے پانی ٹائم پہ مل جائے, بچے کچھ پیدا کر لیتی, بڑھاپے میں کام آ جاتے. یہ ناسا والے بڑھاپے میں میرے تھوڑی کام آئیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پینشن بھی تجھے ملے گی, مجھے تھوڑی ملے گی. حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا عزت اور مرتبہ, لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا. اسی طرح میاں کے کبھی یہی حال ہے. میاں جی بہت بڑا آفیسر ہے اور سمجھو صدر وزیر اعظم بن گیا, بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, بیگم کو نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ نہ ٹائم دے رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ ٹائم دے رہا ہے. بیگم کہے گی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ بہت بڑا آدمی ہوں, جا کے جمشید سے پوچھ, وسیم سے پوچھ, غفار سے پوچھ, ستار سے پوچھ کیا مقام ہے میرا, یا میں بہت بڑا مفتی ہوں, لوگوں سے پوچھ کتنی دور دور سے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے, بیان سننے کے لیے, فلاں سے پوچھ فلاں. وہ کہے گی بھائی کیا کرنا ہے میں نے پوچھ کے, میرے کس کام کے. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. بچہ بہت ہی بڑی فلم ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, ان کو ٹائم نہیں دے رہا, تو ابا کہیں گے بیٹا تو ساری دنیا کے لیے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے اس کام سے جو اس شخص نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے, اور جو کام یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ملے. تو میرے بھائی جب ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے, اور ہر شخص کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے دوسرے کو تولنے کا, تو کیا اللہ کا کوئی معیار نہیں ہوگا انسانوں کو تولنے کا؟ اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کون کتنا وزنی ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا بھاری ہے. جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کی نظر میں تولا جاتا ہے کون کتنا ہینڈسم ہے, کتنا خوبصورت ہے, ایکٹنگ کون اچھی کر لیتا ہے. تو ہر ایک کا معیار ہے. گلوکاروں سنگر میں دیکھا جاتا ہے آواز کس کی اچھی ہے, ان کو شکلوں سے مطلب نہیں ہوتا, آڑا ترچھا ہوگا, آواز خوبصورت ہے, چل بھائی بہت بڑا سنگر بنا دیا اس کو. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے ناپنے کا, تولنے کا. اللہ کا بھی ایک معیار ہے انسانوں کو ناپنے کا. اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے جتنے معیارات ہیں نا جس سے تم ایک دوسرے کو ناپتے ہو تولتے ہو, یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ صورت ہے, صورت شکل ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ایک سیب ہوتا ہے سچی مچی کا سیب, ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, اور ایک سیب کی شکل ہوتی ہے پلاسٹک کا سیب, شکل اس کی اوریجنل سیب سے بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جو آرٹیفیشل سیب ہوتا ہے نا اس کی شکل و صورت اوریجنل سیب سے بھی اچھی, لیکن وہ حقیقت نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ صورت ہے. تو میں اور آپ لوگوں کو جس معیار پہ تولتے ہیں وہ تولنے کا حقیقی معیار نہیں ہے, وہ صورت ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے جو معیار رکھا ہے نا انسانوں کو تولنے کا, وہ حقیقت ہے. وہ اس لیے حقیقت ہے کہ انسان کے ذمے جو کام اصل میں لگایا گیا ہے, جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, وہ ہے عمل کیسا کرتا ہے, یہ کیا قربانیاں دیتا ہے یہ اللہ کے لیے. اگر انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے, عیش کے لیے, دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھائے اچھا, پہنے اچھا, عیاشی کرے, یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے, انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ کہ یہ اس بیس پہ نہیں کہ اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرے گا. اللہ نے انسان کو فضیلت اس بیس پہ دی ہے یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اس کا دل چاہے گا پھر بھی نہیں کرے گا بہت سے کام. یہ آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. نہیں. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے چارہ ڈالے نہ کھائے, یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا, وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے چاہت کے باوجود کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں, کروڑ پتی بن سکتا ہوں, مالدار بن سکتا ہوں, لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے, حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو.
میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے, تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا, کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا, لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, بولو نا, یہ میرے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے نا آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ, اچھا لقمہ دیا, تو پوری دیگ کھا جاؤں گا. حالانکہ پیٹ میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی, لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت ہی باریک سے تھے وہ, دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے, وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے, لوگ خوش ہو گئے, لو بھائی ہار گئے, دیگ نہیں کھا سکتے, خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے, بھائی دیکھ بات یہ ہے, دیگیں کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں, یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو سمجھیں, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے جی, بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے, بڑا آدمی ہے جی, بڑا اچھا موبائل ہے, بڑا آدمی ہے جی, غریبوں کی طرح نہیں رہتا, بڑے گھر میں رہتا ہے, بڑا آدمی ہے, ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. اور چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے, چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس, بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو, تو یہ چھوٹا آدمی ہے. سارے پیغمبروں کو اس طرح کے تانے ملے. امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین, فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ, معاذ اللہ, اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں, کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. لوگوں, فرعون کہتا تھا, قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا, پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یہ مسکین کیوں ہیں, اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو, میں میرے ملازم دیکھو, میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہے جو فرعون کے پاس ہے, تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے, یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا, گائے بھینس کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے, انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر کر سکتا ہے, کتنا روک سکتا ہے, بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا, برداشت کروں گا, تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو دیگیں کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا 3 دن, وہ ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا, مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا, مغربی دنیا باہر کی دنیا, اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے, اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, یہی گھول کے پلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو, قدرت نے کسی کو غریب بنایا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, بھوک پیاس برداشت کرتے تھے, وہ لذت ختم ہو رہی ہے, وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا, میں پشاور میں ہماری دعوت تھی, ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, تو ایک بوڑھے آدمی تھے,
اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں. یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے, بڑھاپے میں آ کے بالآخر وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چھٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اب اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس سے کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش, 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا, نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا جی آنکھیں ہیں نہیں, اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, رو ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہوگی. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہہ رہا میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپے مارنے کے. طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ, کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہو گئی تھی روزے رکھ کے, موت کے وقت کہنے لگے, رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہیں بھائی. کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ نہ پوچھو, ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے, ایک وقت میں 1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا, اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا. ہم اس پہ, میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا, ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, ہمارا انجام کیا ہوگا, یہ ہوگا. اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے بیٹا تمہارے دور میں یہ 1 بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا, چربی پہ تو ہم 1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے, انڈا کیسے پکایا جاتا ہے, اور 5 انڈے پانی میں, آج میرا کوئی کلپ چل رہا تھا 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل, وہ نا تل کے. اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ, تو وہ لوگ سمجھ رہے شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا. ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے, بیٹا ایک اور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا, اب ٹھوکر لگی تو بیچارہ گرنے لگا, تو کہتا ہے ہائے جوانی, ہائے جوانی. پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر کہتا ہے بھائی جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہم یہ کھا لیا کرتے تھے, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے منع کیا کہ نہیں بھائی اتنا نہیں, فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا. اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے, روزانہ روزے سے ہوتے تھے, بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے. اب وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی حالانکہ نظر منت نہیں مانی, صرف نیت کی تھی. تو صحت اجازت نہیں دے رہی, تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا. یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا
کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا وہ. اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے, میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا, کاش اب بھی کھا سکتا, اب مجھ سے ایک سے زیادہ ہضم یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ, اس میں کوئی شک ہے؟ یار پہلے تو بریانی آتی تھی پوری پوری دیگ پھوڑ دیا کرتے تھے یار, اب پتہ نہیں کیا شوگر کیوں اتنی ہائی ہو جاتی ہے 2 نوالے چاول کے لے لو تو. کاش میں اسی طرح سے کھاتا رہتا, کاش میں یہ کر لا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. صحابہ کے جو معیارات تھے نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں آیا نا, اسلام سے پہلے ان کی بھی یہی حالت تھی, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد ان کا انسانوں کو تولنے کا اور اپنے آپ کو تولنے کا معیار چینج ہو گیا. اپنے آپ کو بھی انسان تولتا ہے نا, ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں یہ ہوں, میں یوں ہوں. بھائی آپ خواہشات پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہو, اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو, اس سے آپ کو وزن کا اندازہ ہوگا. اور یہ آپ نہیں بتاؤ گے, یہ دوسرا بتائے گا آپ کے بارے میں. انسان اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے, خاص طور پہ 2-4 لوگ تعریف کر دینا تو انسان سمجھتا ہے یہ بالکل پہلی دفعہ اس نے صحیح بات کی ہے. آپ کو ہر خبر جھوٹی لگے گی, کتنا ہی معتبر نیوز چینل ہو, کوئی خبر دے رہا ہو, شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار سچ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. شک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار پتہ نہیں یہ صحافی نے جو تجزیہ کیا کہیں سے پیسے تو نہیں لیے ہوئے اس نے, یار یہ جو اخبار میں خبر آئی ہے پتہ نہیں یار ایسا تو نہیں غلط ہو. ہر خبر میں 100% انسان کانفیڈنٹلی نہیں کہتا کہ یہ سچی خبر ہے, لیکن اگر کوئی آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ بہت اچھے انسان ہو, اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے نہیں یار ایسا نہیں ہے, دل میں کہہ رہا ہوتا ہے پہلی دفعہ اس نے زندگی میں صحیح بات کی, دل میں یہ ہوتا ہے. اوپر سے تواضع کرے گا, ارے نہیں کہاں, میں تو خاکسار, میں تو خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں آپ کی. اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یار صحیح کہا یار, دوبارہ بول یار. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, آج ذرا ہلکا پھلکا بیان کر رہا ہوں, آخری روزہ ہے نا, سب تھکے, میں پوری رات نہیں سویا اور فجر سے لے کے اب تک بھی نہیں سویا ہوں, مجھے نیند ہی نہیں آئی ہے, پتہ نہیں دماغ میرا خشکی ہو گئی ہے کیا ہو گیا. تو میں تو سوچ رہا تھا آج ناغہ کروں, لیکن میں نے کہا ہلکا پھلکا لائٹ موڈ میں آج لے کے چلتا ہوں, لائٹ موڈ میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان نا ایک تو اپنی تعریف سن کے فوراً یقین کر لیتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے, حالانکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں غور کرے نا تو جتنا اپنی برائیوں کا انسان کو خود پتا ہوتا ہے کسی اور کو نہیں پتا ہوتا. اپنے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن خود جان کر گھننا